جی نہیں، وہ بھی نہیں نظر آ رہے ریاض صاحب بھی۔ جی اور بھی کوئی نہیں ساتھی؟ اور ساتھی ہیں، علی رضا صاحب ہیں، بلال کھوکر ہیں، جنید صاحب ہیں، خواجہ خالد راؤ صاحب ہیں، اور مسجد میں جو موجود ہیں ان کا میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، ہاں تو میں شروع کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ فاطر ہے، 22ویں پارے میں، جو میں نے آپ کے سامنے اس کی پہلی 3 آیات تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے والی سورہ سبا تھی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی۔ سورہ الفاتحہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور سورہ القاف ہے، سورہ سبا ہے، اور سورہ فاطر۔ اور یہ 5 صورتیں مکی ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اور یہ سورہ فاطر جو ہے یہ بھی مکہ کے درمیانے دور کے اندر، جب مشرکین مکہ کی طرف سے سختیوں میں شدت آ گئی تھی، اس وقت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی۔ اور ان 5 صورتوں میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار نعمتوں کا اپنے بندوں کے لیے ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، سمجھنے کے لیے تو بات آسان ہو جائے گی کہ اللہ کی ایک نعمتوں کی قسم ہے ایجاد، یعنی کسی چیز کو عدم سے، عدم محض سے وجود میں لے آنا جو ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے کہ یہ
ہم کو اور ساری کائنات کو خصوصاً انسانوں کو جو وجود عطا کیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے، اور اسی وجود کی اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعہ سے دوسری نعمتوں کا حصول ہمارے لیے وہ آسان ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم دوسری نعمتیں اللہ کی وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسری نعمت جو ہے وہ ہے بقا کی، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ وجود عطا فرما کر اس وجود کے بقا کے لیے اور بے شمار نعمتیں رب تعالی نے انسان کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمائی ہیں، جو اس کی زندگی کے باقی رہنے کا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ بنتی۔ ہوا ہے، پانی ہے، اعلیٰ حاضل قیاس جو ہے وہ رزق ہے، پھل ہے، یہ سب کچھ۔ اور یہ انسان جو ہے یہ دو طرح کی اس کی زندگی ہے، ایک جو ہے وہ ابتدائی ہے اور ایک جو ہے وہ اس کی انتہا۔ ابتدا کی زندگی جو ہے وہ یہی دنیا کا عالم ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ کی بے شمار نعمتیں انسان کے لیے، اس طرح میں نے عرض کیا ہے۔ اور ایک یہ ہے اس جہان کے اس عالم کے بعد جو ہے ایک دوسرا عالم ہے جہاں انسان کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہوگی، وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے جو ہے وہ بے شمار ان گنت جو ہے وہ نعمتیں ہوں گی۔ تو ان 5 صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کہیں تو ایجادی اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے، اور کہیں ان نعمتوں کی یاد دہانی ہے جو انسان کے بقا کے لیے ضروری ہیں، اور کہیں پھر اللہ رب العالمین نے اس عالم ابتدا کے اندر جو انسان کو نعمتیں ملتی ہیں ان کا ذکر ہے، اور کہیں پھر ان نعمتوں کا ذکر ہے جو عالم آخرت میں انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور انسان کو اللہ اپنی ان نعمتوں کی یاد دہانی جو ہے وہ کراتے تاکہ یہ شکر گزار اللہ کا بندہ جو ہے یہ بن سکے۔ اس سورہ مبارکہ سے پہلے والی جو سورت سورہ صبا ہے اس کے اندر میرے بھائیوں شفاعت قہری یا زبردست قسم کی جو شفاعت ہے اس کا ذکر تھا، یعنی اللہ سے زور کے ساتھ، خواہ وہ زور طاقت کا ہو یا پیار اور محبت کا ہو، کسی بات کا منوا لینا، اس کی نفی تھی کہ شفاعت بھی وہی کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اللہ کسی کے سامنے مجبور اور اللہ کسی کے سامنے کمزور نہیں ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ فاطر کے اندر جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے کہ پکار اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ پکارنا نہ کسی فرشتے کا حق ہے، نہ کسی نبی کا حق ہے،
نہ کسی جن کا حق ہے اور نہ ہی کسی اللہ کے ولی کا حق ہے. پکار صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی کے لیے جو ہے وہ مختص ہے. یہ مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا، جس کا نام سورہ فاتح. فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں کارسازی کی اللہ ہی کے لیے ہے. اس پہ پہلے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے کہ جہاں الحمدللہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی وہ تعریفیں ہوتی ہیں جو کارسازی کی تعریفیں. کارسازی کا مطلب پیدا کرنا، موت دینا، بارشیں برسانا، رزق پیدا کرنا اور نافرمان قوموں کو ہلاک کرنا. یہ تمام کے تمام اللہ کی ذات کے اپنے ہیں، اور یہ کسی انسان میں، کسی فرشتے اور جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے کہ وہ کسی کو آباد کریں یا کسی کو برباد کریں، یا وہ کسی کو رزق عطا کر سکے یا کسی کو زندگی عطا دے سکیں. یہ تمام کی تمام صفات اللہ ہی کی ہیں. تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ تمام صفات جو کارسازی کی ہیں وہ اللہ ہی کے لیے. فرمایا فاطر السماوات والارض، وہ بے مثل پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس پیدائش کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک فاطر کا ہے اور ایک بدی کا ہے، اور یہ دونوں ہم معنی ہے، یعنی کسی چیز کو وجود دینا جب پہلے اس کا نام و نشان موجود نہ ہو، یعنی اس کا مادہ اور جس سے اس چیز کو بنایا جاتا ہے وہ موجود نہ ہو، تو نئے سرے سے کسی چیز کو پیدا کرنا، اس کے لیے عربی لغت میں بولا جاتا ہے فاطر اور بدی. قرآن مجید میں کہیں بدی کا لفظ آیا ہے اور کہیں فاطر کا لفظ آیا. بدیع السماوات والارض، بے مثل پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. اور فاطر کا معنی بھی یہی ہے کہ بے مثل، یعنی اس کی مثل پہلے نہیں کہی تھی، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا. اور یہ زمین و آسمان کی پیدائش، زمین و آسمان کا پہلے سے ہونا، یہ انسان کے لیے اللہ کی نعمت ایجاد بھی ہے اور نعمت بقا بھی ہے. فاطر السماوات والارض، انہی انسان کے لیے دو نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اگر یہ زمین و آسمان پہلے پیدا نہ کیے جاتے تو پھر انسان کا وجود بھی ناممکن ہوتا، اور انسان کے وجود ہی کے لیے اللہ تعالی نے کروڑوں سال پہلے یہ آسمان و زمین کو جو ہے وہ بنایا تھا. اور پھر یہ زمین و آسمان انسان کی بقا کا بھی ذریعہ ہے، اس لیے آسمان سے بارشیں، پانی برستے ہیں، آسمان سے سورج چاند کی روشنی جو ہے وہ، اور سورج کی روشنی سے پھر انسان کے لیے طرح طرح کے پھل اور غلے جو ہے وہ پکتے ہیں اور ان کے اندر رس پیدا ہوتی ہے. اور زمین بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی زیست کا تمام ساز و سامان، عیش و عشرت کا تمام ساز و سامان جو ہے وہ
زمین ہی سے جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ زمین و آسمان کا ہونا یہ انسان کے لیے اللہ کی نعمت ایجاد بھی ہے اور نعمت بقا بھی ہے. اور فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور پھر فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد رسول بنایا ہے. وہ دو دو پروں والے ہیں، تین تین پروں والے ہیں، چار چار پروں والے ہیں. اور یہ فرشتوں کا ہونا جو انسان سے کروڑوں سال پہلے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور یہ موجود تھے، اور یہ بھی انسان کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. انسان کی بقا کے لیے فرشتوں کا ہونا ضروری ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرشتے ہی مامور ہیں بادل سے پانی برسانے پہ، اور پھر یہ غلے اور یہ ان چیزوں کی حفاظت پر، اور خود انسان کی حفاظت کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور پھر یہ فرشتے ہی ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے رسولوں پہ لاتے ہیں. اور جس اللہ کے پیغام کے اندر انسانوں کے لیے ابدی زندگی کا پیغام ہوتا ہے، اخروی زندگی کے اندر جو انسان کو تمام نعمتیں ملنے والی ہیں وہ ان فرشتوں کے اسی پیغام کے ذریعے سے انسان کو جو ہے وہ عطا کی جاتی ہیں. اگر یہ انسان اس فرشتوں کے لائے ہوئے اللہ کے پیغام کو جو اللہ کے رسولوں پہ آیا اس کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد جو ہے اس کو مانے اور اس پہ عمل کرے، تو پھر یہ دنیا کی زندگی بھی انسان کے لیے اللہ کی نعمت بن جاتی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی تو انسان کے لیے پھر نعمت ہے ہی ہے. وہ تو یقیناً جو ہے انسان کے لیے وہ ابدی زندگی جو ہے وہ نعمتوں والی زندگی جو ہے وہ بن جاتی. تو یہ فرشتوں کی پیدائش، فرشتوں کا پیغام لانا، یہ بھی ایک طرح انسان کے لیے جو ہے وہ اس کی نعمت بقا ہی ہے. یعنی اس کی زندگی کی بقا جو ہے انہی فرشتوں کے وجود پہ ہے، اس پیغام کے ساتھ ہے جو فرشتے اپنے اللہ کے رسولوں پہ لے آتے ہیں. فرمایا رب تعالی نے ان فرشتوں کو رسول بنایا. بعض دو دو پروں والے ہیں، بعض تین تین پروں والے ہیں، بعض چار چار پروں والے ہیں. یہ جو رب تعالی نے فرشتوں کے لیے پروں کا ذکر کیا ہے یہ انسانی ذہن کے قریب ایک بات کو رکھ کر سمجھانے کے لیے جو ہے یہ بات ذکر کی گئی ہے. ورنہ فرشتوں کے پر اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ چڑیوں کے پر ہیں، کبوتروں کے پر ہیں، یا اور اڑنے والے ان اللہ کی مخلوق یہ پرندوں کے پر ہیں. اس طرح کے فرشتوں کے پر نہیں ہیں، بلکہ بعض مفسرین نے تو ان پروں سے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جیتے ہیں، یعنی
ایک جہت فرشتوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے اللہ کا پیغام بندوں کے لیے لیتے ہیں، اور دوسری جہت سے جو ہے وہ پھر بندوں کو وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہ دو دو تین تین چار چار بلکہ اس سے زیادہ بھی، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کو 2 دفعہ اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور دیکھا کہ جبرائیل امین کے 600 پر ہیں، اور بعض فرشتوں کے 12,000 پر جو ہے وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ زمین و آسمان کا یہ جو خلا ہے یہ اس جبرائیل امین کے وجود ہی سے جو ہے یہ بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تحت جو ہے جس فرشتے سے جو کام لینا تھا اس فرشتے کو اللہ تعالی نے اتنی ہی طاقت اور قوت سے اپنی رحمت سے جو ہے وہ نوازا تھا۔ اس لیے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے ذہن کے قریب تر کسی چیز کو کرنے کے لیے یہ پروں کے ساتھ جو ہے یہ فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے وہ بازو ہیں، وہ طاقت ہے، ان کے وہ پر جو ہے ان کی کیفیت وہ کس طرح کی جو ہے وہ ہے۔ فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی مخلوق میں زیادتی بھی کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اب یہ اللہ کی مخلوق میں زیادتی کا ہونا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو ان کے چہرے کی خوبصورتی عطا فرماتے ہیں، بعض کی آواز کو خوبصورت بناتے ہیں، علی ھذا القیاس، یعنی اللہ اپنی مخلوق میں جو تصرفات چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہاں 2 2 3 3 4 4 فرشتوں کے پروں کا ذکر آیا، اللہ چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو پہلے ذکر ہوا اسی آیت میں کہ رب تعالی نے فرشتوں کو انسان کے لیے نعمت بقا کا درجہ دیا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنا پیغام بھی بھیجتے ہیں جو انسان کے لیے آبدی اور روحانی پیغام ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسولوں پہ جو اللہ کا دین کی صورت میں پیغام آتا ہے، اور پھر ویسے بھی فرشتے انسان کی دنیا میں حفاظت کرتے ہیں، اور بے شمار جو ہے اور دوسرے امور ہیں جو فرشتوں کے سپرد ہیں، بارش برسانا، ہوا کا چلانا، بادلوں کا جو ہے آگے پیچھے کرنا، یہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہیں۔ تو یہ آخر میں فرمایا کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے اور تصور کر لے کہ اللہ الیاذ باللہ مجبور ہے کہ یہ فرشتوں کے ذریعہ ہی سے کام کرا سکتا ہے، بلکہ فرمایا اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کو ان فرشتوں کے بغیر بھی اللہ اپنا کام جو ہے وہ چلا سکتا ہے، اور اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ویسے اللہ تعالی نے
اسباب کو تحت جو ہے نظام کو چلانے کے لیے اپنی حکمت سے جو ہے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ فرشتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے گھر کی محرم ہیں، اور پھر جس طرح کسی انسان سے کچھ مانگنا ہو تو اس کی بیٹی کو اس مانگنے کا ذریعہ بنایا جائے، اور انسان بیٹی کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے والی سورت کے اندر بھی یہ بات گزری ہے کہ اللہ معاشر کے دن فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ بندے جو تمہاری پکار کرتے تھے کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار ہمیں تو ان کی پکار کا علم ہی نہیں تھا، یہ جنوں کو پکارتے تھے، ہمیں تو ان کی پکار کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے غلام ہیں، جس طرح اللہ چاہتے ہیں ان سے اللہ کام لیتے ہیں، اور ان کے پاس اللہ کے اختیارات میں سے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ کسی کو نواز سکے اور کسی کو کچھ عطا کر سکے اور کسی کی حاجت براری جو ہے یہ کر سکے، حاجت روائی اور مشکل کشائی جو ہے یہ کر سکے۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے پھر اس اللہ کی رحمت کے دروازے کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسکو، اور جو اللہ تعالی اپنی رحمت روک دیتے ہیں فلا مرسل لہ من بعدہ، اس کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہی غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے، یعنی وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی اللہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی رحمت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھولے، اور وہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور وہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس میں بھی تردید ہے ان مشرکین کی جو اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے انہوں نے آستانے بنا رکھے، کہیں سے گھٹنوں کا درد ٹھیک کرواتے ہیں، کہیں سے بیٹے اور بیٹیاں حاصل کرتے ہیں، اور کہیں سے اور بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، کہیں سے رزق کی طلب ان کو ہوتی ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ نے بھی تمام آستانے اس قسم کے بنا رکھے تھے، اور آج بھی یہ آستانے دنیا میں مختلف صورتوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں اگر آپ ان کے معاشرے کا مطالعہ فرمائیں تو انہوں نے اپنی ہر حاجت کے لیے کوئی نہ کوئی مورتی جو ہے وہ بنا رکھی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی بے شمار اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی قبر ہے اور قبر ہے بھی کہ نہیں،
लेकिन हमने अपनी तरफ से कुछ चीजें बना रखी हैं कि वहां से ये हासिल होता है, वहां से ये हासिल होता है, वहां से ये हासिल होता है। अल्लाह ताला इस आयत करीमा के अंदर फरमाते हैं किसी के पास कुछ भी नहीं है, रहमत के दरवाजों की चाबियां अल्लाह के अपने ही पास हैं, जिसके लिए चाहते हैं उन रहमत के दरवाजों को खोलते हैं और फिर कोई जोर लगाकर भी उन दरवाजों को बंद नहीं कर सकता, और जिसके लिए बंद कर देते हैं फिर उसके लिए कोई अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलवा नहीं सकता। इमाम गजाली अलैहि रहमा ने एक वाकया लिखा है और बड़ा वो काबिले गौर व फिक्र है। फरमाते हैं कि अगर ये सैयदना मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से उन्होंने ये बात जो है ये कही है। फरमाया कि जब नेकोकार लोग, अच्छे लोग, मुत्तकी और परहेजगार लोग ये उन शरीरों के साथ मिल जाते हैं, यानी उन शरीरों के ये और उन बदकारों के मुआमन बन जाते हैं, और फिर ये नेकोकार लोग उन बदकारों की और उन उमरा की जो अल्लाह के नाफरमान हैं ये मुआफकत करते हैं, और जब उलमा उन नाफरमान उमरा की मुआमनत करते हैं तो फिर अल्लाह की रहमत के दरवाजे इंसानियत पे बंद हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर आज के इस दौर पे आप गौर व फिक्र करें तो ये सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े परहेजगार इंसान वो उन शरीरों की हामे लाते हैं, और बड़े बड़े उलमा जो है उन अल्लाह के नाफरमान उमरा की दिन रात मुआमलत कर रहे। ये तो आप यहां इस दुनिया में देख सकते हैं। अब अगर मैं नाम लूंगा तो शायद, देखिए ये हमारे हुक्मरान, ये तो बात वाज़े हो चुकी है कि इनको ना कलमा आता है, ना इनको सूरा फातिहा आती है, और न ही इनको सूरा इखलास आती है। ये तो चीजें मौजूद हैं, जाहिर बाहिर है, लेकिन क्या इन जो हला की इताअत तो फर्मा बरदारी और मुआवनत बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मशाइख नहीं कर रहे? बेदीन से बेदीन हुक्मरान आ जाए लेकिन वो मशाइख को इकट्ठा करता है, उलमा को इकट्ठा करता है, और फिर उनसे अपना तावन जो है वो लेता है, उनको खुश करता है, और जिसके पास भी इक़्तिदार आ जाता है और फिर ये उलमा और ये मशाइख मक्खियों की तरह उसके इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाते हैं। जिस तरह मक्खियां गंदगी पे जो है वो जमा हो जाती हैं, इस तरह वो उस गंदगी पे सब इकट्ठे और जमा हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, सूरत हाल यही है कि अल्लाह की वो रहमत खासा के जो दरवाजे थे, इज्जत व एहतराम, अमन व सुकून,
عدل و انصاف وہ تو اب انسانیت پہ بند ہو چکے ہیں، اور پھر وہ خود انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی ان بے دینوں کی معاونت کی وجہ سے، اور وہ حق بات ان کے سامنے نہ کہنے کی وجہ سے، دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ عورتوں کی بیعت فرماتے تھے تو وہ کبھی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈبول دیتے اور عورتیں اس میں ہاتھ ڈبو لیتی، اور کبھی وہ پردے کے پیچھے ہوتی تھیں تو آپ اپنی طرف سے کوئی کپڑا جو ہے وہ بڑھا دیتے تھے، وہ اس کو پکڑ لیتی تھی، لیکن آپ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن یہاں کیا علماء کے کندھوں پہ سر رکھ کر غیر محرم عورتیں جو ہے ان کے ساتھ جڑ کر نہیں بیٹھتی؟ کیا یہی یار دین باقی رہ گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے بڑے حکموں کو جو ہے وہ اس طرح ان کو برباد کرے اور اس طرح ان کی خلاف ورزی کرے، اور پھر کہیں کہ اللہ کی وہ رحمت ہے، ہمیں عزت بھی مل جائے، طاقت بھی مل جائے، وقار بھی مل جائے، ہمارے قرضے بھی اتر جائیں، اور یہ ناممکن ہے۔ یہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن رات کو بارش ہوئی تو آپ نے صبح کو یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی اب تقسیم ہو چکی ہے، کچھ تو وہ میرے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، اللہ کی رحمت سے ہوئی، اور اللہ نے اپنی حکمت سے یہ بارش برسائی، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ان ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، جس طرح مشرکین مکہ کا بھی یہ خیال تھا کہ کچھ ستاروں کی وجہ سے جو ہے وہ بارشیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہوئی انہوں نے تو اپنے ایمان کو بچا لیا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ ان ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی انہوں نے اپنے ایمان کو خراب کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ متصرف الامور اللہ کی ذات ہے، یہ حالات کو بدلنا عدلنا یہ اللہ کے اپنے ہی قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ حالات کی تدبیر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ نے یہ اختیارات اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطا کی۔ اسی طرح آج کل یہ جو نجومی قسم کے لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور پھر لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں کہ آج فلاں کے ستارے جو ہے وہ گرداب میں آ گئے، اب جو ہے اس وہ کبھی نکال دیتے ہیں، کبھی اس کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ستارے اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے
वादे तौर पे ये बात इरशाद फरमा दी है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिर रहमतिन, वो जो खोलते हैं अल्लाह लोगों के लिए अपनी रहमत के दरवाजे, फला मुमसिक लहा, उनको कोई फिर रोकने वाला, बंद करने वाला नहीं। और फरमाया जो अल्लाह बंद कर दे तो फिर उनको कोई खोलने वाला नहीं। वही हर चीज पर गालिब है और वही हिकमतों वाला है। वो अपना हर काम हिकमत के तहत जो है वो फरमाते हैं। इस किस्म की और भी आयात हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा मजलिस में इंशाअल्लाह वो आयात भी मैं आपके सामने अर्ज कर दूंगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की नेमतें तो इतनी ज्यादा हैं कि हम उनको गिन भी नहीं सकते, चाहे जाए कि उनका शुक्र, लेकिन फिर भी हम आजिज हैं, नातवा हैं, कमजोर हैं। हर लम्हा अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। ये सब कुछ अल्लाह ने ही हमको दिया है और अल्लाह के देने में अल्लाह के साथ कोई और शरीक नहीं है। और फिर हर लम्हा अल्लाह ही को अपनी हाजात में पुकारना चाहिए और अपने आमाल की इस्लाह करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। आज के दर्स के हवाले से अगर हाजरीन के जहन में कोई सवाल है तो जूम में जो हाथ खड़े करने का ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करके वो सवाल पूछ सकते हैं। जब तो कोई सवाल आता है तो मौलाना मेरा एक सवाल है इसी सिलसिले में, जो दूसरी आयत है इसी सूरा की जी कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और जिस रहमत का दरवाजा भी लोगों के लिए अल्लाह खोल दे इसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे बंद कर दे उसे फिर कोई दूसरा खोलने वाला नहीं। सही है। तो इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो अक्सर मुसलमानों ने अपनी दुकानों पर वो लौहे महफूज या बरकत की जो तख्ती है वो लटकाई होती है, जिसमें अलिफ लाम मीम और जो हरूफ मुक़त्तआत हैं वो लिखे होते हैं। और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो भी बताते हैं, जिनमें बहुत से उलमा भी शामिल हैं, कि फलां आयत पढ़ोगे तो उससे बेटा मिलेगा, फलां आयत का विर्द करेंगे तो उससे बरदौलत मिलेगी, फलां आयत का विर्द करेंगे, इतनी दफ़ा पढ़ेंगे, इतने हज़ार दफ़ा, इतने 100 दफ़ा, तो फलां काम हो जाएगा। तो इस बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि वो तो यानी कि कुरान की ही आयत है और कुरान अल्लाह का ही जिक्र है, अल्लाह का ही कलाम है, तो क्या वो कलाम उस तरीके से पढ़ने से ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है ये चीज़ बदल सकती है? गुजारिश ये है मेरे भाई के जिस दुकानदार ने या जिस दुकान पे ये वो लौह लिखी हुई होती हैं, अल्लाह के नाम जो है वो सूरा मुक़त्तआत जो हैं, अगर तो उस दुकान के अंदर जो है वो कारोबार उस तरीके पे हो रहा है जो इस्लाम का तरीका है, तो फिर तो यकीनन जो है उसके कारोबार में नूर नला नूर, बरकत है, बरकतें ही बरकतें हैं। और अगर उसके अंदर जो है वो कारोबार तो डंडी मारता है, लोगों का हक मारता है, और फिर वो कुरान की आयात उसने लटका रखी है बरकत के लिए, तो फिर ये तो उस आयात की तौहीन कर रहा है कि मैं अल्लाह के फरमान के खिलाफ भी करूं और फिर अल्लाह की तरफ से मुझे बरकत भी मिले। यानी कारोबार करने का, तिजारत करने का अल्लाह के रसूल ने तरीका तो बतला दिया है ना, किसी के साथ जो है वो ज्यादती ना की जाए और जो कहा जाए वो ही किया जाए, जो माल दिखाया जाए उसी तरह का माल जो है वो दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि अक्सर व पेशतर दुकानें जो है आजकल
خصوصاً ہم مسلمانوں کی جو ہے ان کے اندر ہیر پھیر ہوتا ہے، اور پھر یا شاید یہ گورے تو نہ کرتے ہو لیکن ہم ٹلتے بھی نہیں۔ ایک دفعہ میں ادھر جب امام تھا تو کسی نے بتایا کہ فلاں انگریز کی دکان ہے، اس نے رمضان شریف میں کچھ چیزیں سستی کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مسلمان کی دکان ہے، اس نے مہنگی کر دی ہیں۔ تو میں نے اپنے خطبے میں اس کا ذکر کیا کہ یہ تو مسلمانوں کو چاہیے تھا، مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرتے رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے، لیکن ایک غیر مسلم نے تو یہ کر دیا اور کرتے بھی ہیں، عملاً کرتے ہیں، لیکن اپنی مہنگی کر دیتے ہیں، تو اس سے تو اس کو برکت حاصل نہیں ہو۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے آج کل یہ نیٹ جو ہے یہ گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے علماء کے لیے، صوفیاء کے لیے یہ کاروبار بن چکا ہے۔ یعنی وہ کوئی ایسی ویڈیو ڈالتے ہیں اور اس سے پھر ان کو، اور پھر ایسی گویا کہ بالکل ان کے ہاتھ میں ہے یہ چیز، ایسے وہ وظائف جو ہے وہ بتلاتے ہیں۔ تو یہ مہربانی کریں، اب کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر اہل ایمان بیچارے جو اتنے مار کھا رہے ہیں، اتنے ذلیل ہو رہے ہیں، یہ کوئی ایسا وظیفہ کرے کہ ان کو آزادی مل جائے، یہ نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر تو برکات ہیں جو اللہ کے پاک نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، ان کے اندر تو برکات ہے، لیکن ان کے اندر بھی برکات اللہ ہی ڈالتا ہے اپنی حکمت، اپنی مشیت کے تحت جو ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس آیت اور اس دعا کے ذریعے سے اس کو وہ تمام برکات مل ہی جائے، اس کے ساتھ ایسا ہو ہی جائے۔ یہ اللہ کی مشیت پہ میرے بھائی موقوف ہے، اللہ کی حکمت پہ جو ہے یہ موقوف ہے، اور یہ بتانے والوں کو چاہیے کہ وہ سب مل کر جو ہے کوئی ایسا وظیفہ کرے کہ یہ بیچارے کشمیریوں کو ان مظالم سے نجات مل جائے۔ اور آج کل مسلمانوں کی مسجدیں اور مدرسے گرائے جا رہے ہیں، اور وہاں بھی بے شمار علماء اور صوفیاء ہیں، وہ بیٹھ کر کوئی ایسا وظیفہ کرے کہ ان کے ہاتھ جل جائے۔ یہ تو نہیں ہو رہا، اللہ کی حکمت کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کیا جا رہا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ علی رضا بھائی کا سوال ہے۔ جی علی رضا بھائی۔ السلام علیکم جی۔ مولانا صاحب میرا سوال دراصل درس سے ہٹ کے ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ، تو اس میں جو ایک آیت ہے کئی دفعہ آنکھوں کے سامنے سے گزری، لیکن سوال کل ہی ذہن میں بنا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جہاں پر ذکر ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا، جب وہ کوہ سینا میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کے اوپر ایک پہاڑ کو معلق کر کے ایک عہد لیا تھا۔ تو اس چیز میں آپ کو ایسا نہیں لگتا جیسے ایک زبردستی عہد لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر بندہ اس چیز پر سے آزاد ہے؟ اصل میرے بھائی یہ پہلے بھی ایک دفعہ سوال آیا تھا۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کو اسلام ایمان منوانے کے لیے مجبور کیا جائے، یہ تو قطعاً جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں وہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی مجبوری نہیں ہے، جس کا جی چاہے خوشی کے ساتھ مانے، جس کا جی چاہے وہ انکار کرے جو۔ لیکن اگر کوئی مان لیتا ہے تو ماننے کے بعد پھر ان احکام پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں سزا جو ہے وہ موجود ہے۔ جس طرح اب ایک چور چوری کرتا ہے لیکن اس نے اللہ کے دین کو مانا ہوا ہے، اور جس حکومت کے اندر رہتا ہے اس حکومت کو بھی اس نے مانا ہوا ہے کہ میں اس حکومت کے قوانین کا پابند ہوں، لیکن وہ جب خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔
اور اس کی مثال یوں ہی سمجھے جس طرح ایک خاتون ہے اور اس کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہے، اب اس کے ساتھ باتیں کرنا، اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن اب اگر وہ نکاح ہو گیا ہے اور ناراضگی ہو گئی ہے تو وہ بازار کے اندر اس خاتون کو پکڑ بھی سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی منقوہ بیوی حلال ہے اور اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ میں تیری ہر بات جو ہے، جائز بات جو ہے، جو اللہ نے حقوق، وہ مانوں گا۔ تو اسی طرح کسی کو اسلام میں لانے کے لیے مجبور کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دے۔ اور اگر کوئی اپنی خوشی کے ساتھ، اپنے عقل کے ساتھ اور اپنے اختیار کے ساتھ ایک دفعہ مان لیتا ہے اور پھر خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اللہ کا دین اس کو مجبور کرتا ہے، اس پہ پکڑ کرتا ہے اللہ کا دین کہ تو نے اپنے اختیار سے مانا ہے اور پھر اب تو خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو وہ جو واقعہ آپ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ البقرہ کے اندر پڑھا ہے، اس سے پہلے جب جناب موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر آئے تو ان یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تو کہاں سے لایا ہے، یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہو سکتا، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو اتنا سخت حکم نہیں دے سکتا، یہ تو خود بنا کے لایا ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی ان کے جو چیدہ چیدہ سردار تھے ان کو ساتھ لیا، کہا آؤ، طور پہ گئے اور وہاں اللہ کی طرف سے آواز بھی آئی کہ یہ میرا ہی کلام ہے، میں نے ہی یہ جناب موسیٰ پہ نازل کیا ہے، اس کو مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ موسیٰ یہ آواز تو آ رہی ہے لیکن کیا معلوم کہ اللہ کی آواز ہے یا کسی اور کی ہے، اس لیے اللہ کو ہمیں سامنے دکھا، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی یہ اللہ بول رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، پھر اللہ نے کوئی ایسا ان پہ جو ہے موت، سب مر گئے۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ قوم مجھے پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے، اب کیا کہے گی، ان کو زندگی۔ اور اس کے بعد جو ہے ان واقعات کے بعد پھر رب تعالیٰ نے جب وہ زندہ ہوئے وہ سردار، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب لو یہ میرا کلام ہے، اگر نہیں لیتے تو میں اس طور کو تمہارے اوپر گراؤں گا۔ یہ وہ واقعہ ہے، اس لیے کہ پہلے وہ مانے ہوئے تھے، جناب موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے، ایمان لانے کے بعد پھر شریعت مجبور کرتی ہے کہ یہ کام تم کرو۔ اس لیے یہ سارے احکام ہیں، جس طرح سورہ حج کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان حکمران جو ہے وہ نماز کا نظام قائم کرے، جو نماز نہ پڑھے اس کے اوپر بے شک وہ ڈنڈا چلائے، اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے مانا ہے کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے کہ ایمان لانا اختیار ہے، ایمان لانے کے بعد ان احکام پہ عمل کرنا یہ لازمی ہے۔ وہ مسلمان حکومت ہو تو وہ اس کو، جس طرح جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا تھا، فرمایا وہ ایک رسی جو اللہ کے رسول کے دور میں دیتے تھے وہ بھی نہیں دیں گے تو پھر بھی میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ جزاک اللہ وضاحت ہو گئی ہے جی؟ جی ہاں ٹھیک، جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور کسی بھائی کا ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ایک اور سوال ہے مولانا فرشتوں کے حوالے سے، ابھی اور کوئی سوال نہیں سامنے آ رہا، اس کے بعد ہم پھر اپنا درس قرآن کا اختتام کریں گے۔ فرشتوں کے حوالے سے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جن کا یہ عقیدہ ہے یا اعتقاد ہے، یا وہ قرآن کی تشریح اس طرح سے لیتے ہیں موجودہ سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے،
वो फिरका जो है वो अहादीस का भी इनकार करता है। तो उनका कहना ये है कि जो फरिश्ते हैं वो असल में अल्लाह ताला की बनाई हुई कुव्वतें हैं। जिस तरह वो कहते हैं, जिस तरह कशिश शकल है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो वो कहते हैं कि ज़मीन भी एक फरिश्ता, ये जो कशिश शकल है ये भी एक फरिश्ता है असल में। ये हम लोगों ने कुरान या हमारे जो उलमा हैं उनको इस चीज़ की समझ नहीं आई, और मौजूदा जो साइंस है उसने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि जितनी भी कुव्वतें जो इस पूरी कायनात में जिन्होंने कंट्रोल संभाल रखा है मुख्तलिफ चीज़ों का, और सारे निज़ाम को जिन्होंने एक बरकरार कर रखा है और उनको दरम बरम होने से रोक रखा है, वो सारी कुव्वतें असल में फरिश्ते हैं। तो अब इस सूरत में वो लोग यानी कि कुरान की कुछ आयतों की तो सही तशरीह करते हैं, लेकिन कुछ आयत ऐसी भी हैं कि जिनकी वो इस तरह की तशरीह करते हैं, और जो कि यानी कि हमारी जो रिवायती तशरीहात हैं जो पिछले 1400 साल से हम करते आ रहे हैं, उससे बिल्कुल जो है वो आपस में उनका मेल नहीं हो पाता। तो ऐसी सूरत में वो जो ये अकायद हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या ये दुरुस्त हैं, या क्या इनसे हमें किस तरीके से जो है वो पेश आना चाहिए? मेरे भाई देखिए, ये कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुआ है ना जी, हम जानते हैं। अब भी हम अरबी में पढ़ते हैं इसको, अजमी लोग हैं। अल्लाह ताला ने अगर इंसानों के अकल और दानाई पे इस कुरान को रखना होता तो फिर इसको काबे की छत पे नाज़िल कर देते या कहीं और नाज़िल कर देते। वो अरबी दान थे, इसको अरबी जुबान में पढ़ते और समझते और फिर इस पे अमल करते। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। इस कुरान को एक शख्सियत पे नाज़िल किया है, जिस शख्सियत ने इस कुरान की तफसीर व तशरीह करके भी लोगों को बताई है कि इसका मतलब ये है, इस तरह कुरान, ये अल्लाह का जो हुक्म आया है इस पे जो है वो तुम अमल करो। जिस तरह अब कुरान मजीद में हुक्म आया कि मुस्सलात, नमाज कायम करो। अब नमाज का मतलब तो दुआ है। ये लोग तो सिर्फ कहते हैं कि नमाज का मतलब दुआ, दुआ करो। लेकिन जिस हस्ती पे कुरान नाज़िल हुआ है उस हस्ती ने वो नमाज पढ़कर लोगों को बताई है कि इस अल्लाह के हुक्म का माना और मफहूम ये है कि इस तरह जो है वो नमाज तुम कायम जो है वो करो, जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है कि वो सलात, नमाज कायम करो। तो इस तरह अगर हर आदमी अल्लाह के पाक पैगंबर के इरशादात और फरमूदात से आजाद होकर कुरान मजीद पे गौर व फिक्र करेगा तो फिर इस कुरान मजीद का कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। फिर ये इंसानों की ख्वाहिशात के ताबे हो जाएगा। जिस तरह पहली कौमों ने अपनी किताबों को अपनी ख्वाहिशात के ताबे जो है वो कर लिया था। इसलिए कुरान हकीम की तफसीर व तशरीह वही सही है जो खुद अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को करके दिखाई। इसलिए आपने ये फरमाया मेरे ऊपर जिब्राइल अमीन, वो हदीस जिब्राइल लंबी हदीस है, बुखारी मुस्लिम की पहली हदीस है गालबन ये जो है कि जिब्राइल अमीन आते हैं। और आपने फरमाया कि फिर ये फरिश्तों की ड्यूटी है, किरामन कातिबीन, हर इंसान के साथ जो फरिश्ते लगे हुए हैं जो उसके अमाल जो है वो लिख रहे हैं। और आपने इसी तरह फरमाया कि ये मीकाईल जो है ये बादलों का इंतजाम करता है, पहाड़ों का फरिश्ता है, हवाओं का फरिश्ता है। और इसी तरह इजराइल के बारे में फरमाया कि वो इंसानों की रूहें कब्ज करने का जो है वो जिम्मेदार है। अला हादल के आस जो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरिश्तों के बारे में फरमाया है, तसव्वुर वही सही है। और फिर आप गौर फरमाए ना कि साइंस ने तो आज इस दौर में जो है अल्लाह ने दिमाग दिया, तहकीक की, तो ये शिकल और ये सारी चीजें जो है
جس سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں سمجھ میں آئی. لیکن اللہ کے پاس پیغمبر کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھی, اور جو اس وقت صحابہ نے ان فرشتوں کے بارے میں سمجھا, اصل تو وہی تصور ہے نا جی فرشتوں کا, نہ کہ آج کا. یہ خامخواہ بے دینی پھیلانے کے لیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ میرے پاس ایک آیا تھا, اس نے کہا میں نے قرآن پڑھنا ہے, اور جب ایک دو سبق اس نے پڑھے تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ شبہات ہیں. میں نے کہا جی کیجئے. پھر اس نے یہی شبہات کیے تھے, اور پھر چند آیات میں نے کہا ان کا حل جو ہے وہ قرآن سے نکال کر جو ہے وہ کل اپنے جن سے تم سیکھتے ہو لے آنا, اور اس کے بعد پھر وہ آیا ہی نہیں ہے. تو یہ خامخواہ ان کی گپے ہیں, اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی سلف صالحین اور یہ پوری امت جو ہے نبی پاک سے لے کر آج تک جس طرح اس قرآن کو ان اصطلاحات کو سمجھتی آ رہی ہے, اسی طرح یہ اصطلاحات جو ہے وہ صحیح ہے. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اب ہم اپنے درس حدیث کی طرف چلتے ہیں, اور مولانا خالد محمود صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو جنید بھائی سے گزارش ہے کہ اب وہ درس حدیث کا آغاز فرمائیں اور اس کے بعد اختتامی دعا بھی فرمائیں.